السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ منظور ناظرین، آج کی جو میرے ساتھ شخصیت ہے ان کا میں کیسے تعارف کرواؤں. یہ میرے استاد بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے منٹور بھی ہیں. میرا ان کا تعلق کالج کے زمانے سے تھا، فرسٹ ایئر سے، اور جرنلزم میں نے ان سے سیکھی. جو بھی تھوڑا بہت بول رہا ہوں یہ سارے ان کی محبت اور ان کی بدولت ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. توفیق بٹ صاحب، اور یقیناً آپ ان کو جانتے ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ماشاء اللہ سوشل میڈیا ہو، کالم نگاری ہو، ٹی وی کے اوپر پروگرام ہوں، آپ ان کو ہر جگہ دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو ماشاء اللہ یہ پوری دنیا گھومتے ہیں، اور 50+ کنٹریز، اور اس میں کئی دفعہ وہ وزٹ کر چکے ہیں. دنیا ان سے پیار کرتی ہے، ان کے آنر کے اندر ایونٹ کرتی ہے، ان کو عزت سے نوازتی ہے. اور آج چونکہ دبئی آئے ہوئے تھے تو ہمیشہ جب بھی آتے ہیں محبت فرماتے ہیں اور مجھے ٹائم دیتے ہیں. آج بھی گونا گو مصروفیت سے ہم نے ان سے پکڑ لیا اور ان کو ہم لے آئے اپنے اسٹوڈیو، دکھاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا. یقیناً یہ کھلی کتاب ہے، اور تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. اور پاکستانی سیاست اس وقت کیسی جا رہی ہے، پاکستانی صحافت کیسی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا تعلق دونوں طریقوں سے ہے. ماشاء اللہ پروفیسر بھی ہیں، جرنلزم پڑھاتے رہے ہیں اور ابھی بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کالم نگاری بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کا ایک سما ٹی وی ان کے یہ ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کر رہے ہیں. تو اس والے سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جی آج ہم بات چیت کریں گے اوورال پاکستان کے بارے، سیاست کے بارے میں بھی اور صحافت کے بارے میں بھی، جی آج کل بڑے جو سرگرم ہوئی ہیں. بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ سر ہمارے پاس آنے بہت کے لیے. شکریہ. اور آپ نے جن خوبصورت الفاظ میں میرا ذکر کیا، میں خصوصی طور پہ آپ کا ممنون. نہیں آپ سر یہ بتائیے گا کہ ماشاء اللہ جیسے میں ذکر کیا کہ دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں، دنیا جانتی ہیں آپ کو ہر جگہ، لیکن تھوڑا سا کچھ نوجوان ابھی بھی آپ کے ماشاء اللہ کو تھوڑا جاننا چاہتے ہیں، آپ کے کچھ زندگی کے ایسے لمحات جو آپ کو بھولے نہ ہو، یا کچھ ایسے راز جو پوشیدہ ہیں جو کچھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں گے اپنی اسٹرگل لائف کے بارے میں. اچھا، میری زندگی میں کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے، اور راز جو ہے وہ کبھی پوشیدہ رہ بھی نہیں سکتا. راز کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں میرے اندر جو خرابیاں ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے، اور لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہ اس کا زیادہ ذکر نہیں کرتے. اور سب سے بڑا مہربان تو اللہ ہے، جو جس نے سبزیوں اور دالوں کے بھی پردے رکھے ہوئے، اور وہ انسانوں کے بھی پردے رکھتا ہے، اور یہ پسند فرماتا ہے کہ انسان بھی دوسروں کے پردے رکھیں. میں ایک گناہ گار سا انسان ہوں. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت نوازے. سر آپ کہتے ہیں کہ میڈیا عوام کی آواز، تو کبھی عوام نے آپ سے کہا ہو پروفیسر صاحب ذرا ہلکا آواز رکھیں، ذرا آپ کے کالم چونکہ بڑے بولڈ ہوتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہنے کا مقصد. ہاں، مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب میرے کچھ سینئرز کی طرف سے مجھے ایسی نصیحتیں آتی ہیں کہ ہاتھ تھولا رکھو. تو میں اپنے ان سینئر سے کہتا ہوں کہ ہم تو آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کام چوکے بہت اچھا جا رہے ہیں، اور آپ جو ایک سچ بولنے کی روایت ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ ہمیں کہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. آپ ہمارے سینئر ہیں، بڑے ہیں، الٹا آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ یار یہ نہ لکھو، یہ نہ کرو، اس طرح تو یہ ہو جائے گا، اس طرح تو یہ ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے آج کل کے ہمارے سینئرز، جو پہلے جیسے سینئرز تھے ویسے تو رہے نہیں، نہ ہم جونیئرز ایسے رہے ہیں کہ ہم ان کی جو ہے ہر بات منوان تسلیم کر لیں. ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ اتنا بورڈ لکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ لوگوں کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے احمد بٹ کا، ہم سارا ہمیں بڑا احمد جاوید کا، جی، تو ہمیں بڑا افسوس ہوا اس چیز کا. لیکن آپ ماشاءاللہ کھڑے رہے، اور دنیا نے آپ کی مخالفت کی. اور آپ اگر سیاست کی بات کی جائے تو آپ اس کے اوپر بڑا بورڈ لکھتے ہیں. لیکن یہ کیا راز ہے؟ کیونکہ بہت سارے تو لکھنے والے یہاں سے بھاگ بھی گئے، کئی لوگ زیر زمین چلے گئے. آپ کے اندر کیا ایسا راز ہے کہ آپ اتنا کچھ لکھتے بھی ہیں
اور اب وہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ احمد جاوید کے قتل میں احمد جاوید جو ہے وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا، اور اس کے جو والد ہیں وہ میرے زندگی کے ایک بہترین دوست ہیں، میرا سرمایہ ہے. اور مجھے احمد جاوید اپنے بیٹے رحیل بٹ کی طرح عزیز تھا. بہت اس نے بچپن میں ہم نے اس کو جس طرح کسی کو گود میں کھلانا ہوتا ہے، تو وہ اس کی جو مرڈر ہے، اس کا جو قتل ہے، وہ میں اب تک میری زندگی میں کبھی اتنا افسوسناک واقعہ نہیں ہوا. والدین کی وفات بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، وہ میری زندگی کا میں اس کو سب سے بڑا سانحہ سمجھتا تھا، لیکن اس کے قریب قریب یہ سانحہ ہوا کہ احمد جاوید جو ہے اس کو ایک چھوٹے سے معمولی سے ایک واقعے پر اس کو جو ہے وہ 9 فائر اس کو مارے گئے. اور بہرحال اب وہ جو عبداللہ کھوکھر ہے، باقی اس کے قاتل گرفتار ہیں. ایک قاتل جو ہے وہ ابھی اس کی ضمانت کینسل ہوئی ہے سیشن کورٹ سے، اب وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے. ظاہر ہے ہمارا ایک قانونی جو طریقہ کار ہے، پروسیس ہے، ان کا حق ہے کہ اس کو وہ اڈاپٹ کریں. اور ہم جو ہیں وہ جو پاکستان میں ایک ڈیلیئنگ سسٹم ہے اس کا شکار ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ دنیا نے آپ کی مخالفت کی اس کیس میں، بالکل دنیا نے میری مخالفت نہیں کی. دنیا اس حوالے سے میرے ساتھ کھڑی ہوئی. ایک شخص جو ہے اس کو مقرر کیا گیا کہ وہ میری کردار کشی کرے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو حق اور سچ کا راستہ ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ میرا راستہ میں نے اپنایا تو میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئیں. جو بھی حق اور سچ کا راستہ اپناتا ہے اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. اور مجھے اس چیز کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کسی نے کیا کہا کیا نہیں کہا. میں ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے فضل سے ماضی میں بھی کھڑا رہا ہوں، اب بھی کھڑا ہوں، اور جب تک زندگی ہے مستقبل میں بھی انشاءاللہ یہی راستہ جو ہے اپنایا جائے گا. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور ہمت دے سر انشاءاللہ. آج صحافت کی بات کا اگر ہم آغاز کریں تو بتائیے گا کہ آج کا جو صحافی ہے وہ کس چیز کی کمی محسوس کرتا ہے؟ آزادی، وقت یا تنخواہ؟ تنہا تو اب مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. اب تو ہمارے کئی ایسے ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اپنے صحافیوں سے کہ ہمیں تنہا لا کے دیں، ہم نے آپ کو کیا تنہا دینی ہے، آپ ہمیں تنہا دیں. بہرحال یہ ایک وہ میڈیا کے حالات پہلے جیسے تو رہے نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں بہت ویلیو ہوتی تھی پرنٹ میڈیا کی، اخبار کی ویلیو ہوتی تھی، خبر کی ویلیو ہوتی تھی. آپ خود جرنلزم پڑھیں ایف سی کالج میں میرے پاس، اور ہم آپ کو پڑھاتے تھے، ایڈیٹوریل پڑھاتے تھے، ایتھکس ہوتے تھے، روایات ہوتی تھیں، ایڈیٹوریل کالمز، ان سب کی ایک اپنی حیثیت ہوتی تھی. خبر کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی تھی. پھر بعد میں الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اور وہ جو ایک پرنٹ میڈیا میں جو ایک تحریر کا ایک جو وقار تھا وہ کسی حد تک ڈیمیج ہوا. الیکٹرانک میڈیا میں وہ بات نہیں رہی، اور لوگوں نے سوچ سمجھ کر جو ہم بات لکھتے تھے کالم میں یا اداریے میں یا خبر میں، بہت سوچ سمجھ کر چیزیں ہوتی تھیں. الیکٹرانک میڈیا میں وہ چیزیں جو ہیں کمپرومائز ہو گئیں. ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ جو جرنلسٹ آئے، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اس میں ایسا ادھم مچا کہ بولنے اور بکنے میں فرق جو ہے وہ نہیں رہا. اور سننے کے حوالے سے بھی، سماعتوں کے حوالے سے بھی یہی ہوا کہ لوگ برا زیادہ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور جو اچھا ہے مہذب الفاظ میں یا مہذب زبان میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی ریٹنگ نہیں آتی، اور یہ ایک المیہ ہے. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ تو بالکل ہی تباہی مچ گئی. یعنی پرنٹ میڈیا جو ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا کھا گیا، اور اب سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے پرنٹ میڈیا کو اس اعتبار سے بھی کھا رہا ہے کہ یہاں تو آوازوں کی ایک آلودگی ہے، جس کے جو جی میں آتا ہے وہ بکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے. تو
تو یہ جو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے یہ کم از کم مجھے تو ذہنی طور پہ بہت متاثر کرتا ہے، اور ذہنی طور پہ میں بڑا اس پہ ہمیشہ افسردہ رہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اور ہی طرح کی صحافت پڑھائی تھی، اور یہ تو کوئی اور ہی طرح کی صحافت ہے، پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ صحافت کو باقی شعبوں سے الگ تو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے باقی شعبے جو ہیں سارے وہ بد اخلاقی کا شکار ہیں تو صحافت کیسے بچے گی؟ ایگزیکٹلی. آپ ماشاء اللہ کنسلٹنٹ بھی ہیں ایک نیوز چینل کے، تو آپ کم سے کم اس حد تک تو ان کو ایڈوائز کرتے ہی ہیں کہ آپ بھائی یہ چیزیں نہ کریں. آپ نہیں، میں کیا ایڈوائز کر سکتا ہوں؟ ایڈوائز تو بندہ اس سے کرتا ہے کہ آپ کی ایڈوائز سنی جائے. تو میں تو لکھنے کی حد تک کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسی چیزیں لکھوں کہ جو کسی کی سے مراد میری کہ جو مہذب لوگ ہیں ان کی دل آزاری کا باعث نہ بنے. تو مجھے تو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، میں تو اس کا ذمہ دار ہوں. اب اس کی کتنی روشنی ہوتی ہے یا لوگ اس کا کتنا اثر قبول کرتے ہیں، اس سے تو مجھے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. چلیں سر تھوڑا سا آتے ہیں دوسری طرف. اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا ہیڈ ماسٹر بنا دیا جائے تو سب سے پہلا اصول کیا نافذ کریں گے؟ پاکستان کے ہیڈ ماسٹر سے آپ کی مراد پاکستان کا حکمران ہے. تو آپ چونکہ پروفیسر ہیں، میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے جو ہے وہ مجھے ہیڈ ماسٹر کہہ دیا. بدقسمتی سے پاکستان میں ہیڈ ماسٹر کی جو رسپیکٹ ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو بہتر یہ تھا کہ آپ مجھے فیلڈ مارشل کہتے کہ اگر آپ کو پاکستان کا فیلڈ مارشل بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، کیونکہ سارے اختیارات تو آج کل ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہیں. تو پھر میں آپ کو کوئی اس کا جواب دیتا. اب آپ نے مجھے ہیڈ ماسٹر کہہ دیا ہے، تو ہیڈ ماسٹر میں اگر ہوتا تو میں اپنے جو اسکول کا ایک نظم و ضبط ہے اس کو بہتر کرنے کی بیسیکلی ہیڈ ماسٹر جو میں نے کہا ہے وہ انویٹڈ قوموں میں تھا. وہ انویٹڈ قومیں کیونکہ بولنے میں نہیں آتا، تو میں نے بھی جو اسکول کہا ہے اس کو آپ انورٹڈ کوما میں سمجھ لیں آپ. اچھا آپ پاکستان اگر ایک سیاست کی کلاس ہو تو آپ سب سے شرارتی بچہ کون ہوگا آپ کی کلاس میں سیاست میں؟ شرارتی تو سارے ہی ہیں، اور سارے جو ہیں وہ کلاس روم پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں کون ہے، بس سب یہ چاہتے ہیں. اور یہ لڑائی صرف قبضے کی لڑائی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا قبضہ ہو. تو یہ قبضہ کرنے کی جو نیت ہے یہ اصل میں شرارتی ہوتی ہے. تو سارے شرارتی ہیں، لگے ہوئے ہیں سارے شرارتی. شرارت کا لفظ اصل میں نکلا ہے شر سے. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں اور جو سیاست اصل میں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاستدان نہ سمجھا جائے، وہ سارے شر پسند ہیں. اچھا چلیے، سوشل میڈیا نے صحافت کو بہتر بنا دیا ہے یا بیچارہ بنا دیا ہے؟ نہیں، سوشل میڈیا نے ہماری صرف صحافتی اخلاقیات کو نہیں بلکہ جو ہماری زندگی کی دوسری خوبصورت روایات تھیں ان کو بھی بہت ڈیمیج کیا. آج کل جو ہے کالم لکھنا مشکل ہے یا کالم کو سمجھنا سا؟ میرا خیال ہے کالم لکھنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے اور مشکل بنا دیا گیا ہے. اور کم ظرف لوگ ہیں سمجھنے والے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ لوگوں کو ایک مناسب آزادی ہے بات کرنے کی وہ نہیں دیں گے تو دنیا میں آپ کا کیا امیج بنے گا. اس وقت تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جو آزادی صحافت ہے وہ تو کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور بربادی صحافت ہر طرف دکھائی دیتی ہے. اور معاملات کچھ اس طرف جا رہے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی آئینی یا غیر آئینی ترمیم کے ذریعے ہماری
सोचों पे भी पाबंदी न लगा दी जाए कि अब आप सिर्फ हमारी मर्जी का सोचेंगे, आर्टिकल फलां के तहत के दफा के तहत आप हमारी मर्जी का सोचेंगे, आप सोच नहीं सकते, अपनी मर्जी का आप नहीं सोच सकते। अच्छा, जैसे मीडिया हाउसेस के ऊपर भी दबाव होता है और आप चूँकि एकेडमिक्स के ऊपर भी है, आप पढ़ाते हैं, वहाँ भी एक होता है, तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को, कैसे आपका किरदार निभाते हैं आप? नहीं, ये मेरा बड़ा एक मुश्किल, मैं ज़िंदगी में जो है बहुत मुश्किलात का शिकार रहा हूँ। एक सरकारी नौकरी के हवाले से सरकारी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया और मुझे पता है कि किस तरह के प्रेशर्स मुझ पे आते रहे। ये एक लंबी दास्तान है, ज़िंदगी ने वफा की, तो इस पे किताबें लिखेंगे। कुछ आप जानते भी हैं कि आप जब स्टूडेंट थे, परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था FC कॉलेज में, तो उस वक्त क्या हालात हुए और किस तरह से, वो एक बड़ी तकलीफ़ दे दास्तान है। और ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं है, जिसने भी सच बोलने की कोशिश की उसके साथ यही कुछ हुआ। और उसके मुकाबले में जिन्होंने जो हुक्मरानों के, असली हुक्मरानों के और सियासी हुक्मरानों के जो मरासी बने रहे, उन्होंने फिर मरात भी पाई और उन्होंने सारा कुछ जो है वो किया। हम पे भी अल्लाह ने बड़ा करम किया, इज़्ज़तमंदाना ज़िंदगी गुजारी सहाफ़त में भी, और जो मेरा प्रोफेशन था बतौर टीचर, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तें जो हैं वो कायम रखी। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं जो लिखना चाहता था वो अगर लिखा भी तो मेरे अखबार ने नहीं छापा, चाहे वो नवाए वक्त हो, चाहे दूसरे अखबारात हों। अभी भी मुझे इसी सूरत हाल का सामना है कि मैं जो लिखता हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो एज़ इट इज़ शाया हो। ऐसे ही मुझे याद है सर, मैं इवन आप जैसे जिक्र किया आपने, हम प्रिंट मीडिया में थे, मैं एक अखबार था वहाँ पे काम करता था एज ए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में। बिलीव मी, एज ए डिप्टी चीफ रिपोर्टर, और मेरे पास से एक्साइज और कस्टम की बीट्स होती थी। मैं किसी का स्कैंडल छापता था, एक्साइज का, कस्टम था, यकीन माने रिपोर्टर तक पहुंचना मुश्किल होता था। चीफ एडिटर या न्यूज़ एडिटर की अलग बात है ना, किसी बंदे की हिम्मत नहीं होती थी कि भाई वहाँ तक चीफ एडिटर से मेरी मुलाकात करवा दें। आज तो 1 मिनट लगता है, आप किसी क्लास स्कैंडल छापे और डायरेक्ट टीवी ऑनर को फ़ोन कर देंगे, आपकी तो सारी सहावत, और वो आपको मुलाजमत से बरतरफ कर देंगे। वो कहेंगे जाएं आप। और हुआ है रिसेंटली हमारे कई जो एंकर हैं वो फायर किए गए, आपके सामने है। आपकी मौजूदगी है फैज़, अभी पाकिस्तान से आए हैं आप, तो पाकिस्तान का जो सियासी मंजर है सर, तो 2025-26 जो है अगले साल, आप इसको कुछ क्लैरिटी देख रहे हैं कि कन्फ्यूज़न ही है अभी? देखें, जब तक हमारे अवाम जो हैं, ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के अवाम, वो अपने हकूक़ के लिए एक जारहाना जद्दोजहद जो माजी में होती रही है वो नहीं करेंगे, तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। निज़ाम को कबूल किया हुआ है, गो कि मैं ये नहीं कहता कि 100% कबूलियत है निज़ाम की, मज़ामत है और लोग मज़ामत कर रहे हैं। पंजाब से भी एक मज़ामती आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं, लेकिन एक जो मज़ामती रवैये और मज़ामती अंदाज़ माजी में होता था, जो चीज़ों को तब्दील कर दिया करता था। हुक्मरान अगर अवाम के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसले करते थे तो मज़ामत इस कदर होती थी कि हुक्मरानों को अपने वो फ़ैसले वापस लेने पड़ते थे। अब हमारी सारी की सारी मज़ामत सिर्फ सोशल मीडिया पर आप 2 लफ्ज़ लिखते हैं, बोल दें, ट्विटर पे लिख दें, और हम समझते हैं कि हमने जुल्म के ख़िलाफ़, हमने बुराई के ख़िलाफ़, हमने गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़, हमने गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी मज़ामत कर ली है। 2 लफ्ज़ उस पे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे डाल के। तो जब आप की मज़ामत जो है वो इस हद तक रह जाएगी तो उसका नतीजा हमारे ज़ालिम हुक्मरान क्या कबूल करेंगे? कई बार मैं एक वो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक वो पढ़ रहा था, कहते हैं शुक्र करें कि 1947 में सोशल मीडिया नहीं था, अदरवाइज़ उन्होंने लोगों ने पोस्टर लगाते रहना था, ऐ अंग्रेज़ों हमारा मुल्क छोड़ो, और इस शेर को पोस्ट करो लाखों लोगों तक कि अंग्रेज़ मुल्क छोड़ के चले जाएं, फिर आज़ादी नहीं मिलनी थी, तो ये एग्जैक्टली ये हो रहा है अभी तक।
بہرحال آزادی کہنے کو تو یہی ہوتے ہیں. ہم یوم آزادی بھی مناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں آزادی جو ہے وہ ملی. تو جو پریکٹیکل جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم جو ہیں وہ کتنے عوام نے تو اپنا آپ سے حق ادا کیا تھا, چاہے ووٹر کے ذریعے. اب ظاہر ہے جو آپ مزاحمت کا کہہ رہے ہیں وہ مزاحمت نہیں ہے, لیکن نظام کے خلاف تو مزاحمت نہیں, ہوئی. نظام کے خلاف میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ایک بڑی مزاحمت کی, ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے, وہی تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ عوام نے اپنا کردار ادا کیا ہے, لیکن مزاحمت جس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ باقاعدہ ایک تحریک کی صورت بنے اور حکمران مجبور ہو جائیں اس مزاحمت کا اثر قبول کرنے کے لیے, وہ ابھی وہ لیول جو ہے آگے چل کے اگر حکمرانوں کے یہی رویے رہے اور یہی انداز رہے یا یہی لچھن رہے تو ہو سکتا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ غیرت آ جائے. تحریکوں میں سر دیکھو, تحریک دنیا میں جہاں بھی اٹھی ہے ایک لیڈر نے اس کو لیڈ کیا ہے نا. ہم تو ہیں ہی ویسے لیڈر لیس رائٹ نو, ہم تو ہاں. تو کیسے آپ کون آئے گا جو عوام کو بھی تو لیڈ کرے گا نا, کوئی پھر ہی مزاحمت ہوگی, پھر ہی منظم تحریکیں چلتی ہیں. عوام جو ہے وہ پھر ایسا وقت آتا ہے, آپ تاریخ پڑھیں کچھ ملکوں کی, کہ جہاں پہ ضروری نہیں ہے عوام خود لیڈر بن جاتے ہیں, عوام خود باہر نکلتے ہیں اور چینج کر دیتے ہیں سارے کا سارا جو ہے وہ ماحول. ریسنٹلی اگر بات کریں وہ ہوتا ہے تو سری لنکا, بنگلہ دیش, بنیادی طور پہ ایک جو نظریہ ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب لوگ ایک نظریے کے مطابق چل پڑیں گے اور ایک نظریے کے تحفظ کے لیے, اور سب سے بڑا نظریہ تو پاکستان کو بچانے کا ہے اور پاکستان کو ایک دنیا میں عزت مندانہ مقام دلانے کا ہے. تو جب لوگوں کو یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو دنیا میں ایک عزت مندانہ مقام دلانا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے درندوں سے, ظالموں سے, لٹیروں سے, تو یہ نظریہ ہی لیڈر بن جائے گا. آج کل جو بڑی سیاسی جنگ چل رہی ہے, ایک آپس میں نورا کشتی چل رہی ہے اداروں کی, عدلیہ, اس کے علاوہ اسمبلی, اس کے علاوہ آپ نیشنل اسمبلی, ساری اسمبلیاں, یا آپ ہمارا یہ میڈیا اور سارا, تو اس کو کوئی کیسے اپنا ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جا سکتا ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, جب ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مفاد کے مطابق چلیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. جب ایک نظریہ ہوگا, ایک مفاد ہوگا اور اپنے مفاد کو پسے پشت ڈال کر قومی مفاد کے بارے میں لوگ سوچیں گے اور ایک نظریہ ہوگا تو پھر ہی ادارے اکٹھے ہوں گے نا. ایک ادارے کا اور مفاد ہے, دوسرے ادارے کا اور مفاد ہے. ہر ادارہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان پہ میرا قبضہ ہو. عدلیہ چاہتی ہے پاکستان پہ میرا قبضہ ہو, جرنیل ہمارے چاہتے ہیں پاکستان پہ ان کا قبضہ ہو, جج چاہتے ہیں ان کا قبضہ ہو, ہم جرنلسٹ چاہتے ہیں ہمارا قبضہ ہو, سیاستدان چاہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہو. جب اتنے سارے جو ہے وہ قبضہ گروپ ہوں گے تو پاکستان کی حالت کیا ہوگی؟ جو پاکستان کی حالت ہے وہی ہو. صحیح بات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا اب بھی عوامی رائے بناتا ہے یا اب عوام میڈیا کو رائے بناتا ہے؟ نہیں, عوام میڈیا بالکل رائے بناتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا اس خوبصورتی سے پروان چڑھے یا اپنا کردار ادا کرے کہ جو عوام کی اگر رائے کسی معاملے میں بری ہے تو اس کو تبدیل کرے, نہ کہ یہ کہ میڈیا ہمارا عوام کی جو بری سوچ ہے یا بری رائے ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرے. اور ٹرینڈ میڈیا نئے ٹرینڈ سیٹ کرے جو خوبصورت ہو, نہ کہ جو عوام کی جو بنائے ہوئے ٹرینڈ ہیں جنہوں نے ملک کو, معاشرے کو نقصان پہنچایا, میڈیا اس کو آگے لے کے جائے. پاکستان کی معیشت پر سیاست کا اثر زیادہ ہے یا سیاست پر معیشت کا؟ پاکستان دونوں کا. سیاست جو ہے وہ خاص طور پہ بطور خاص معیشت کو برباد کر رہی ہے, پالیسیاں کوئی نہیں ہیں, اور جو عالمی ادارے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے معاشی لحاظ. آپ کا کیا خیال ہے, IMF جو ہے وہ پاکستان کو قرضے تو دیتا ہے
لیکن کیا IMF یہ چاہے گا کہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا لاہے عمل ہم بنا کے دیں, پاکستان کو کوئی ایسی اسٹریٹجی ہم بنا کے دیں کہ پاکستان ہمارے قرضوں سے نجات حاصل کر لے؟ یہ تو کبھی نہیں چاہے گا. وہ تو چاہے گا کہ ہمارے تھلے لگے رہیں سارے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو عقل کرنی چاہیے. ایک طرف عوام غربت سے مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی اربوں خربوں روپے کی عیاشیاں ہیں, گاڑیاں ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ روز بروز ان کی جو مراحت ہیں بڑھتی جا رہی ہیں. اگر آپ کو کسی ایک سیاستدان کو میڈیا ٹریننگ دینی ہو تو کیا سبق دیں گے اس کو؟ سب میڈیا ٹریننگ سے کیا مراد آپ کی؟ سیاست ایک الگ رویہ ہے. میڈیا میں آپ کیسے بات کریں؟ میرا مقصد یہ تھا جیسے آپ شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ یہ کیسے وہاں پہ بولتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے میرا نہیں ہے. بڑے بڑے مہذب سیاستدان ہیں, وہ بڑی مہذب انداز میں بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی قید پڑ گیا ہے, وہ ہیں مہذب, لیکن ان کی بات بیچاروں کی سنی نہیں جاتی. وہ جو بڑھ کے لگاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, یہ جو آج کل بہت ہی غیر مہذب آدمی, پتہ نہیں اس کا تعلق, ویسے تو مجھے پتہ ہے اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے, اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت وہی ہے. سیاسی آپ انویٹڈ قوم میں. جی ہاں, وہ جو فیصل واؤڈا تو یہ جو فیصل واؤڈا صاحب ہیں, یہ جس طرح کا جو انداز انہوں نے اپنایا ہوا ہے, یا ادھر پنجاب میں ایک وہ چوہان صاحب ہیں, میں ان کو الگ الگ لکھتا ہوں, چوہا الگ لکھتا ہوں, نون الگ لکھتا ہوں. تو وہ جو چوہان صاحب ہیں وہ احسان فراموشی کے جس لیول پہ اترے ہوئے ہیں, اور جس طرح وہ اپنے سابقہ لیڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جھوٹے سچے انکشافات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کو کہ ہم کس لیول تک چلے جاتے ہیں. ساتھ کٹھے بیٹھ کے کھا پی کے اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. سر آنے والے 5 سالوں میں پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ معاشی, آبادی, سیاسی آبادی. پاکستان میں جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے. اس کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا, سب سے بڑا چیلنج آبادی کو کنٹرول کرنا ہے, جس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو. وہ اپنے مفاد کے لیے روز کوئی نہ کوئی نیا آئین لے آتے ہیں, آئین میں تبدیلی کر دیتے ہیں, قانون میں تبدیلی کر دیتے ہیں, لیکن کوئی وہ ایسا وہ آئین میں ترمیم نہیں کرتے کہ جس سے یہ جو دہشت گردی سے اور کرپشن سے بھی بڑا مسئلہ ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا, اس کے لیے کوئی لا نہ بنایا گیا, قانون نہ بنایا گیا, تو یہ جو آبادی ہے یہ تو تباہ کر دی, بلکہ کر دیا ہے تباہ. ابھی کل میں کسی دوست سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا یار آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتا ہے جی اوپر والے کی مہربانی سے 8. میں نے کہا آپ کے اوپر رہتا کون ہے جو مہربانی کری جا رہا ہے؟ کون رہتا ہے؟ پتہ کرواؤ. تو وہ بہرحال ایسے ہی ہے, ہم ہر کام اپنا جو بھی خرابی ہے اوپر والے پر ڈالتے ہیں, اوپر والے کی مرضی سے ایسا اچھا, خود اچھا کام کرنا کہتے میں نے بڑی محنت کی. جی ہاں. سر اگر آپ کو پاکستان کی سیاست کو ڈرامے کا نام دینا پڑے تو آپ کیا موضوع رکھیں گے, کیا نام رکھیں گے آپ اس کو؟ کئی نام ہو سکتے ہیں, کیا نام اس کا, اب میں کیا نام رکھوں گا اس کو؟ وہ شعر ہی میں لکھ دوں گا, گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. میں اس کا, اگر میں نے کوئی ڈرامہ بنایا پاکستان کی سیاست کا, تو اس کا یہی نام, اس سے بہتر کیا نام ہو سکتا ہے؟ آج کل ویسے نام لمبے لمبے چل رہے ہیں, تو بس وہ ٹھیک ہے, گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. اگر بریکنگ نیوز کی کوئی سپیڈ لمٹ ہوتی تو کتنے اینکر پکڑے جاتے سر؟ کس کی ہوتی؟ بریکنگ نیوز کی سپیڈ لمٹ ہوتی تو آج کل جو اینکرز ہیں ہمارے, کتنے اینکرز پکڑے جاتے؟ سارے پکڑے گئے ہیں, ابھی بھی سارے پکڑے گئے ہیں, پیچھے کون رہ گیا ہے؟ سب کو, دنیا کو پتہ ہے کون کہاں سے بول رہا ہے, اور کون کس لفافے سے نکلتا ہے اور کتنا بولتا ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے. لوگ بڑے ہوشیار ہیں, ایسے لفظ بتا دیتے ہیں, لب و لہجہ بتا دیتا ہے, زبان بتا دیتی ہے
کہ کہاں سے بول رہے ہیں آپ. اگر پاکستان کی سیاست کو گریڈ دینا ہو, کون سا گریڈ دیں گے؟ ABCDEFGHIJ زیڈ کے بعد کوئی گریڈ آتا ہے؟ نہیں, بس وہ پھر ہم اس گریڈ کو پہلے تخلیق کریں گے پھر دے دیں گے. اچھا, آپ کے کالم میں دیکھیں کافی بولڈ بھی ہوتے ہیں, نرم بھی ہوتے ہیں, تو یہ تبدیلی موڈ کے حساب سے آتی ہے یا خبر کے مطابق چلتے ہیں آپ؟ یہ بس واقعے کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر واقعہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس پہ آپ جارحانہ انداز اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ کو پتہ ہے, میں جرنلزم آپ کو پڑھائی ہے, جذبات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو اگر ایک جذباتی واقعہ ہے تو آپ کے الفاظ جو ہے وہ اس کے مطابق ہوں گے. تو یہ جو بھی کالم میں جو واقعہ ہوتا ہے, جس طرح ابھی دیکھیں نا, ایک جج صاحب کے جو بیٹے نے 2 بچیاں جو ہیں ان کی گاڑی تلے آ کے کچلی گئی, اور سسٹم جو ہے یہ جو غلیظ کرپٹ اور کرمنل سسٹم وہ کس طرح حرکت میں آیا ایک جج کے لیے, کس طرح حرکت میں آیا, اور جج صاحب کا بیٹا جو ہے وہ بالکل اس کو فارغ کر دیا گیا اور سسٹم کے تابع اس کو لایا ہی نہیں گیا. آپ نے ایک جملہ بھی بڑا اچھا لکھا تھا, وہ میں نے لکھا یہی تھا کہ جج صاحب نے جو ہے وہ جو مقتول بچیاں ہیں جو ان کی بیٹے کی گاڑی تلے آ کے کچلی گئی, ان کے ورثاء کو جج صاحب نے معاف کر دیا. کتنا بڑا, کوئی بات نہیں, جج صاحب کہتے ہیں اگر میری گاڑی کا تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے کوئی بات نہیں, میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. تو انہوں نے بچیوں کے ورثاء کو جج صاحب نے معاف کر دیا. صحافت میں کون سی ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ سمجھوتا نہیں کرتے سر؟ میں پتہ نہیں, اب میں یہ کہوں میں سمجھوتا نہیں کرتا. اب تو زندگی صرف صحافت میں نہیں اور بے شمار معاملات ہیں, آپ کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. اپنی ذات کے لیے نہیں, آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور کرنے پڑتے ہیں, اور اگر آپ سمجھوتا نہیں کرتے تو آپ کو بہت بڑی اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے. تو کوشش کرتے ہیں کوئی بیلنس سا ایک رویہ اختیار کریں, اپنی بات بھی کہہ جائیں, اور یعنی اگلے کو چونڈی وڈیں تو اگلے کو پتہ تو چل جائے کہ اس نے مجھے چونڈی وڈی ہے, لیکن اس کو تکلیف نہ ہو. یا جو آپ کا کوئی یادگار کالم جس کو بھی آپ کو یاد ہو, یا آپ کو اچھا لگے, یا ایسا کالم جس پہ آپ افسوس ہوا کہ یا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ افسوس ہوتا ہے بالکل. بعض اوقات آپ جو ہے کچھ ایسی الفاظی کر دیتے ہیں جس سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے. اگر مجھے یہ احساس ہو جائے تو اگر کہ میرے کالم سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں کالم میں ہی اس سے معذرت کر لیتا ہوں, معافی مانگ لیتا ہوں. اور یہ جو معافی مانگنا ہے نا, اس کو ہمارے کچھ لوگ بڑا وہ ایک بزدلانہ فعل کہتے ہیں. یہ بڑا دلیری کا کام ہے معافی مانگنا. دلیر آدمی معافی مانگتا ہے ہمیشہ. بزدل آدمی جو ہے وہ تو کبھی معافی نہیں مانگتا, وہ بدلے لیتا ہے, انتقام لیتا ہے, منافقت کرتا ہے. اور جو بڑا آدمی ہے وہ اگر فیل کرے کہ میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے, اور وہ یہ نہ دیکھے کہ جس کا دل دکھا ہے اگر وہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو اس سے میں نے معافی مانگنی ہے. اگر آپ کا کوئی مالی ہے, آپ کا کوئی خدمت گزار ہے, آپ کے گھر میں کوئی کام کرتا ہے, آپ کی خدمت کرتا ہے, وہ اگر آپ کبھی اس کی دل آزاری کا باعث بنے تو اس سے بھی آپ معافی مانگیں. یعنی معافی مانگتے ہوئے آپ کسی کی حیثیت مت دیکھیں. ویری گڈ. پاکستان کے جو نوجوان ہیں ابھی صحافیوں ماشاء اللہ بڑے دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں, تو ایک سادہ سا کوئی مشورہ دینا چاہیں ان کے جو نوجوان نئے صحافی آ رہے ہیں؟ پرانے تو آپ نے بولا کہ وہ میری اس سے باہر ہیں. نئے صحافیوں کو کیا مشورہ دیں؟ نئے صحافیوں میں بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے مطلب یہ نہیں ہے کہ نئے صحافی سچ بولتے ہیں اور دلیری کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں, اور بہت اچھی بات کرتے ہیں بولنے میں بھی. لیکن یہ ہے کہ میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنے لب و لہجے کو
اس طرح کا بنائیں کہ پتہ چلے کہ صحافت جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہے، جاہلوں کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے بہت اچھے اچھے صحافی جو ہیں ان کا لب و لہجہ بڑا نامناسب ہو جاتا ہے بات کرتے ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ کا انتخاب اور اپنا لب و لہجہ جو ہے وہ اس کو مناسب رکھیں۔ زندگی میں اگر دوبارہ آپ کو کیریئر چننا پڑے، آپ صحافت کو یا چنیں گے یا اپنے صحافت کو یا اسٹڈی کو، یعنی کہ آپ ایز اے ٹیچر؟ نہیں، میں تو 10 بار بھی جنم ہو تو میں استاد ہی بننا چاہوں گا۔ یہ استاد ہی کی کرامات ہے کہ دنیا بھر میں مجھے بہت خوبصورت اسٹوڈنٹ ملے، میری انہوں نے بڑی عزت کی۔ ایک مثال آپ بھی ہیں، جب بھی میں دبئی آتا ہوں آپ نچھاور ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے بلاتے ہیں، باپ کی طرح عزت دیتے ہیں۔ اور میں تو شاید ویسا ٹیچر کبھی بھی نہیں رہا کہ وہ میرے ساتھ اتنی محبت کریں، مگر یہ اللہ کا میرے پہ بڑا فضل ہے کہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں نا، 33 سال میں نے پڑھایا ہے گورنمنٹ کالج میں، ایف سی کالج میں، تو بہت مجھے میرے اسٹوڈنٹس نے محبت دی۔ اور 10 بار بھی جنم ہو تو 10 بار بھی میں ایک استاد ہی بننا چاہوں گا اور ایک بہتر انسان بننا چاہوں گا۔ آپ کے اوپر ایک الزام ہے، میں ذرا وہ سارا کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کی بات کریں، آپ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں، یعنی کہ اس وقت جب عمران خان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سیاست میں آئیں گے، آپ اس وقت ان کے ساتھ، آپ شوکت خانم کی چندہ مہم میں آپ ہمیشہ انٹرنیشنل ٹور بھی کیے، لوکل بھی کیے، بلکہ آپ اتنے قریب لوگوں کو آپ وہاں پہ ساتھ باہر لے کے گئے، اور 2 لوگوں کا انتقال بھی اسی دوران ہوئے، نصرت صاحب، نصرت فتح علی خان اور دلدار پرویز بھٹی صاحب۔ تو اس کے بعد یکدم جب وہ اقتدار میں آئے اور یکدم جو ہے نا وہ آپ مخالف ہو گئے اس کے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ چونکہ وہ پرائم منسٹر بنے، آپ کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی عہدہ، کوئی ایسی چیز، یہ ناراضگی کی وجہ بنی ہے۔ یہ تاثر عام ہے، میں اس لیے ایک مارکیٹ چل رہی ہے بات، میں نے اس لیے آپ نہیں، یہ تاثر عام نہیں ہے۔ تاثر تو یہ ہے کہ عہدے تو انہوں نے مجھے بہت، مجھے پتہ ہے اس چیز کا، مجھے بہت انہوں نے مجھے کہا، پتہ ہے، میں تو اور جانتا میں ہوں۔ جب ان کی ٹیم پہ تنقید کرتا تھا کہ یہ آپ نے اچھی ٹیم نہیں بنائی، تو وہ مجھے یہ تانا دیتے تھے کہ تم جب خود میری ٹیم کا حصہ نہیں بنتے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے تم میری ٹیم پر تنقید کرو۔ لاسٹ میں بھی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو کویت بھیجنا چاہتے ہیں، کویت میں آپ کو امبیسڈر بنانا چاہتے ہیں، اور میں نے ان سے معذرت کی، کیونکہ وہ جو عہدے مجھے دینا چاہتے تھے میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، میرا وہ میرٹ نہیں بنتا تھا۔ تو ویسے بھی مجھے چونکہ اپنے پروفیشن سے عشق پڑھانے سے ہے، ایک بطور ایک استاد یا قلم کار کے، تو میں جو نون لیگ میں میرے کچھ سینئرز تھے، انہوں نے جب کچھ عہدے قبول کر لیے یا وصول کر لیے تو میں نے ان پہ اپنے کالموں میں بڑی تنقید کی۔ تو اب میرا خیال یہ تھا کہ اگر وہی کام میں کروں گا تو مجھے کیسے یہ زیب دے گا کہ اگر میں دوسروں پہ تنقید کرتا رہوں کہ انہوں نے اپنے لفظوں کی قیمت وصول کر لی، تو میں بھی اب ایک شخص جس کے لیے میں اتنا لکھتا رہا، جو میرے فیملی فرد کی طرح ہے، تو میں اس کی جو ہے طرف سے دیے گئے یا بخشے گئے عہدے تو 3-4 مجھے انہوں نے کہا، میں نے ان سے بڑی جو ہے وہ معذرت کر لی ان سے۔ میں نے ان کی مخالفت 1 سال تو بالکل نہیں کی، 1 سال تو میں نے اور موضوعات پہ کالم لکھے، لیکن پھر 1 سال بعد جو میں نے دیکھا کہ وہ جو ایک تبدیلی کا خواب انہوں نے ہمیں دکھایا تھا، اور جو 2 پارٹی سسٹم کو توڑنے کے لیے جو وہ آگے آئے تھے، تو مجھے لگا کہ وہ سارا جو تبدیلی کا خواب تھا وہ چکنا چور ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر میں نے جو میرا ایک
مزاحمتی کردار رہا ہے ہمیشہ ایک برائی کے خلاف اور سیاسی خرابیوں کے خلاف، وہ میں نے ادا کرنا شروع کیا، اور اس پر ان کے گلے شکوے بھی مجھ سے ہوتے رہے، لیکن ناراضگی جو ہے وہ بد اخلاقی کے لیول پہ کبھی بھی نہیں آئی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تم جتنا مرضی میرے خلاف لکھو، مجھے پتہ ہے کہ تم بد نیت نہیں ہو، تم سازشی نہیں ہو۔ تو وہ چیزیں ہوتی نہیں، اور اب تو میں ان کے بارے میں بہت ہی جو ان کی پالیسیاں ہیں، خراب پالیسیاں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، میری نظر میں تو اب اس پہ بھی بات اس لیے نہیں کرتا کہ ایک شخص جو ہے وہ جب مشکل میں ہے اور اس سے زیادہ برے اور خراب لوگ اقتدار پہ قابض ہیں، تو میں اس پہ اب کیا بات کروں۔ اور آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ کوئی مجھ سے ایسا سوال نہ پوچھیں جس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ نہیں، مجھے یاد ہے آپ کالم لکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے آپ کو بلی گانا بلایا تھا فیملی کو، اس کے باوجود بھی ایک بار نہیں بلایا، ہاں، انہوں نے جب پرائم منسٹر بنے تو اس کے بعد فیملی کو بھی بلایا، پھر وہ میری بیٹی کی شادی پہ بھی آئے گھر۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے کسی غمی خوشی میں جاتے ہی نہیں ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے کسی کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے کا۔ تو میرے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوئے، میری والدہ کے افسوس کے لیے، والد صاحب کے جنازے پہ، بیٹی کا، اور ویسے بھی وہ کئی بار میرے گھر آتے رہتے تھے، اچانک بھی آ جاتے تھے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، وہ مجھے عزت اس حوالے سے دیتے رہے۔ ابھی ایک اور کوشچن لوگوں آپ سے پوچھنا چاہیں گے، کیا ابھی چانسز ہیں خان صاحب کے باہر آنے کے کہ نہیں؟ 1999 میں جب نواز شریف کو اقتدار سے الگ کیا جناب مشرف، اور وہ معاہدہ کر کے یہاں سے چلے گئے جدہ شریف یا سعودی عرب میں، تو یوں ہی لگتا تھا کہ یہ پارٹی بالکل ختم ہو گئی ہے اور اب نواز شریف کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ اقتدار میں آئے، اور اس کے بعد 2 دفعہ اقتدار میں آئے۔ باقی بھی آپ دیکھ لیں، یہ زرداری اور یہ پاکستان کی سیاست ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کھیل ہیں۔ جب یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کے ساتھ خفگی کا آغاز تو ہو گیا ہے، اور اب دیکھیں کہ یہ خفگی جو ہے یہ اس لیول تک کب پہنچتی ہے کہ یہ دوبارہ رجوع کر لیں گے عمران خان کی طرف۔ یہ پاکستانی سیاست میں اتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اتنی ان بیلنس ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس ماحول میں یہ کہنا کہ عمران خان اب ایک گئی گزری داستان ہے، میں تو یہ بات پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا ہوں۔ سر ہسٹری اگر دیکھیں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، جو آپ نے جو اگزامپل دی ہیں میاں صاحب والی اور باقی، دیکھو آپ محترمہ جناح سے لے لیں، آپ فاطمہ جناح سے، اب لیگیسی نہیں تھی، ختم ہو گئی، اس کے بعد لے کے چلا ہی نہیں۔ بھٹو کو پھانسی ہوئی، اگر بھٹو کے اگر بےنظیر محترمہ ان کو تحریک کو نہ لے کے چلتی، لیگیسی نہ ہوتی، تو شاید بھٹو کا اتنا ذکر نہیں ہوتا۔ نواز شریف 2 دفعہ ایگزل گیا، اور اس کے بعد ان کی بیٹی مہم چلاتی رہی، ان کا بھائی چلاتا رہا، ان کے جو بھی ہے، لیکن ان کا کچھ چونکہ وہ نہیں ہے، لیگیسی نہیں ہے عمران خان صاحب کی، ان کو کوئی تحریک کون لے کے چلے گا؟ جو آج کا جو چل رہی ہیں ساری چیزیں، عوام لے کے چل رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں کہ وہ نہ نواز شریف کی تحریک کو مریم اتنا آگے بڑھا سکی، نہ بلاول اور زرداری آگے بڑھا سکے۔ یہ عمران خان کی جو تحریک ہے اس کے کو بچے آگے بڑھا رہے ہیں، اس کی بہنیں بیچاری جتنی جدوجہد ہے وہ کرتی ہیں، جا کے ادھر بیٹھ جاتی ہیں، کبھی ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، سوٹے مارے جاتے ہیں، کبھی ان پہ پانی پھینکا جاتا ہے، وہ تو نہیں بڑھا رہی، وہ تو عوام بڑھا رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا شخص ہے، خوش قسمت شخص ہے، بدقسمت اس حوالے سے ہے کہ وہ اقتدار میں آ کے عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اور خوش قسمت اس حوالے سے ہے کہ عوام اس کے باوجود اس کے ساتھ ہے۔ نہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے، اب ماشاء اللہ لوگ آپ سنیں گے آپ عمران خان کے ساتھ تو کھڑے ہیں نا اس ٹائم۔ نہیں، میں مشکل وقت میں میرا کوئی بھی دوست ہو، میرے اندر وہ ہے ہی نہیں چیز کہ میں اس کے بارے میں بکواس کروں، جس طرح کی بکواس ہمارے کچھ لوگ کر رہے ہیں جن کا نام بھی میں نے لیا ابھی۔ چلیں سر، ابھی بہت شکریہ، دمڑا ہو جائے گا، اب مجھے تھوڑا سا ریپڈ فائر آپ کے ساتھ کھیلنا ہے، ریڈی ہیں آپ اس میں؟ میں ریڈی ہوں، پہلے کون سا میں ریڈی نہیں تھا۔ اچھا، سیاستدان یا اسٹوڈنٹ زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ سیاستدان۔ اینکر یا اداکار کون بہتر پرفارم کرتا ہے؟
एंकर्स मॉर्निंग शो या मॉर्निंग शो, ज़ाहिर सोच जिसको कहते हैं, मौन करना, ताज़ियत करना। नहीं, कुछ मॉर्निंग शो अच्छे हैं, मैं पसंद करता हूँ। चाय तेज़ या राय तेज़? ये क्या चाय तेज या राय तेज? राय नहीं, तेज़। राय तो बैलेंस होनी चाहिए। चाय जो है मुझे तो तेज अच्छी लगती। स्क्रिप्टेड बहस या ईमानदार खामोशी? नहीं, ईमानदार खामोशी जो है वो मैं उसका ज़्यादा कायल हूँ। वायरल क्लिप या असल सहाफ़त? असल सहाफ़त। डेडलाइन या लाइफ लाइन? नहीं, दोनों लाइनें मेरी नज़र में गलत हैं। कोई बंद दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, कोई हल्का फुल्का हवा का झोंका, कोई छोटा मोटा रास्ता, छोटा मोटा दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। आप ज़िंदगी को अपने रवैयों को कभी भी किसी डेड मकाम पे मत लेके जाएं। मैं इस नज़रिए का कायल हूँ। अखलाकियात या रेटिंग? 100% अखलाकियात। सहाफ़त के लिए सबसे बड़ा ख़तरा? झूठ। सोशल मीडिया रहमत या जहमत? 100% सहमत। एक सलाहियत जो हर सहाफ़ी को आनी चाहिए? बात करने का सलीका। एक चीज़ जो सहाफ़ियों को फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए? झूठ बोलना। रवायती टीवी मर रहा है या बदल रहा है? नहीं, मर रहा है। रवायती टीवी को अगर आप रवायती सहाफ़त कह लें तो ज़्यादा अच्छी बात। रिपोर्टिंग या लिखना? नहीं, कलमकारी में तो मुझे जो पसंद है वो तो लिखना है, कॉलम लिखना। आपके बारे में अफवाह जो आप खुद भी हंस रहे हो कभी, यार ये क्या है? छोड़ें अब क्या अफवाहें। हम तो, हमारे बारे में तो कोई भी अफवाह आप बना लें, उड़ा भी दें, हम उस पर हंसेंगे और क्या करेंगे। हम तो वैसे भी हंसते रहते हैं। एक आदत जो स्टूडेंट को छोड़ देनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ बेअदबी, चाहे वो वालिदैन की हो, चाहे वो असातिज़ा की हो, बेअदब नहीं होना चाहिए एक तालिब इल्म को। असली सियासत या ड्रामा? असली सियासत या ड्रामे पे यकीन, किस पे यकीन रखते हैं जो आगे ड्रामे चल रहे हैं? फ़र्क ही कुछ नहीं रहा। हमारी असली सियासत जो है वो भी एक ड्रामा लगती है, नकली सहाफ़त भी एक ड्रामा, सब कुछ ड्रामा है। हमारी ज़िंदगी में रह ही ड्रामे गए हैं सिर्फ। एक सियासतदान जो सच बोलता है? ये मैं आपको सच बोलता है, सच तो मैंने कभी नहीं पूरा बोला, ना मुझे बोलने दिया गया, तो मैं सियासतदान के बारे में आपको क्या बताऊंगा। पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा। इतनी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमें ये भी नहीं पता हमारा सियासतदान कौन सच बोल रहा है। एक बंदा नहीं मिल रहा। नहीं पता। सियासतदानों को छोड़े, मुझे अपने बारे में नहीं पता, तो उनको छोड़े। मौजूदा सियासत कॉमेडी या ट्रेजेडी? दोनों, कॉमेडी भी और ट्रेजेडी भी। आज का पाकिस्तान से सबसे बड़ा मसला? आबादी का, मैंने पहले भी आपको बताया। इलेक्शन उम्मीद, करप्शन और आबादी। जी, इलेक्शन उम्मीद या शुबा? जिस तरह के इलेक्शन माजी में हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर इसी सिस्टम के ताबे आइंदा इलेक्शन होंगे, शुबह ही शुबह है, उम्मीद कोई नहीं। सबसे अच्छा कम्युनिकेटेड सियासतदान कौन है जो अच्छी गुफ्तगू कर सकता? ये भी सोचना पड़ेगा। नहीं, इमरान खान अच्छी गुफ्तगू करता था, यानी इतनी अच्छी गुफ्तगू करता था कि उसके झूठ को भी लोग सच समझते थे। इससे बड़ी खूबी क्या हो सकती है कि कोई शख्स जो है वो झूठ बोल रहा हो और लोग कहें नहीं ये सच बोल रहा है। क्या पार्लियामेंट मौसर है? पार्लियामेंट मुअस्सर है? इंतहाई गैर मुअस्सर है। सियासी मुबासे जो हैं असली हैं या स्क्रिप्टेड हैं? स्क्रिप्टेड है ज़्यादातर। सर फर्स्ट थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मोहब्बत कि आपने माशाल्लाह अच्छा और बड़ा अच्छे तरीके से सवालों का जवाब दिया, और कुछ क्वेश्चन आप पूछने में कोई गलती होता है जिस शिगिर्द में नहीं, आपकी मेहरबानी, आपने बुलाया, इज्जत दी। गो कि मैं दुबई में अपने कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, लेकिन स्टूडेंट तो बेटों की तरह होता है। तो अभी और कुछ चैनल्स वगैरह यहाँ पे जो हैं, और कुछ और भी लोग जो यहाँ पे क़याम किया हुआ है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से मैंने परे रखा हुआ है, लेकिन आपको मैं इनकार नहीं कर सका। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ये थे तौफीक भट्ट साहब, मेरे उस्ताद, मेरे मोहतरम, मेरे बड़े भाई।
اور ہم نے کوشش کی ہے پاکستانی سیاست اور صحافت کے اوپر ڈسکس کیا جائے. اور جو مجھے بعض دوستوں نے کہا تھا کہ یہ دوست کوشچن لازمی پوچھے گا اسپیشلی خان صاحب کے بارے میں، تو میں نے پوچھ لی رہائی کب ہونی ہے اور کیا اختلافات کی وجہ کیا تھی، وہ سارا میں نے پوچھ لیا. لیکن انشاءاللہ جب یہاں پہ ہیں وہ بٹ صاحب، تو ہم کوشش کریں گے کہ پیور ایک پاکستانی سیاست کے اوپر، فیوچر کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے. اگلے پروگرام تک کا منظور احمد بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.